اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدق اللہ العظیم۔ 19ویں پارے کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور آج 19ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 19ویں پارے کا آغاز سورۃ الفرقان کی آیت مبارکہ نمبر 21 سے ہو رہا ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 1 تا 20 کا حوالے سے 18ویں پارے میں مضامین آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج 19ویں پارے کا آغاز آیت مبارکہ نمبر 21 سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الفرقان کے مضامین میں حق تعالی جل شانہ عقائد و ایمانیات اور ان چیزوں کو بیان فرما رہے تھے کہ جو حق اور باطل کے درمیان ایک بڑا واضح امتیاز پیدا کرنے، ایک بڑا فرق پیدا کرنے اور ایک واضح لکیر فرق کی اور امتیاز کی کھینچنے والی ہیں، اور اسی وجہ سے اور اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام الفرقان رکھا گیا۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے، حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ 18ویں پارے کی آخری آیات میں جو مضمون چل رہا تھا وہ مضمون یہ چل رہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ یہ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنا نبی اور اپنا پیغمبر بنا کر کیوں بھیجتا ہے؟ انسانوں سے علاوہ یا انسانوں کے مافوق اور ماورا کوئی مخلوق پیغمبر بننی چاہیے، یا یہ کہ ہمارے ہی اوپر براہ راست اللہ کی وحی، اللہ کا فرشتہ آ جائے اور وہ اللہ کا فرشتہ اور اللہ کی وحی جو ہے وہ ہمیں بتلا دے۔ یہ لگ بھگ وہی بات ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہی تھی کہ ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں بالکل سامنے واضح طور پر اللہ کا دیدار کرا دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے کہ واقعی اس نے آپ کو تورات دی ہے اور آپ کو اپنا نبی اور رسول مبعوث فرمایا ہے۔ یہی مطالبہ اور اسی طرح کا مطالبہ یہاں 19ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں کیا جا رہا ہے کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہ ہمارے اوپر فرشتہ نازل ہو جائے، ہمارے اوپر فرشتہ نازل ہو کر ہم پر اللہ کی وحی نازل ہو جائے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے پروردگار کو خود دیکھ لیں، براہ راست اس کا دیدار کر لیں، اور وہ براہ راست ہمیں بتلا دے کہ فلاں میرا نبی ہے۔ یہ اہل مکہ کا دعویٰ تھا اور اہل مکہ کا یعنی سوال تھا۔
اصل اس سوال کی حقیقت کیا ہے، اصل اس بات کی اور اس ادعا کی اور اس دعوے کی حقیقت کیا ہے، اس کو بھی اسی آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے بیان فرما دیا کہ یہ کس بنیاد پر، یہ بنیاد کیا ہے، وہ بنیاد فرمایا لا یرجون لقاءنا، کہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے، انہیں یہ توقع نہیں ہے، ان کا یہ ایمان اور یقین نہیں ہے کہ ایک دن میدان حشر کے اندر یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ایک ایک بات کے، اپنی ایک ایک سوچ کے، عقیدے کے، نظریے کے، فکر کے، اور اپنی ایک ایک گستاخی کے، جو یہ اللہ کی شان میں کرتے رہے اور جو یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، ان سب کا انہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ان کے دین و ایمان میں، ان کے نظریے و فکر میں کسی طرح کی اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، لہٰذا جو غول فول منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، سوال کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات ہماری شان کے، ہماری ہستی کے، ہمارے تخلیق کے، ہمارے رتبے کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، کہ یہ کہنا کہ براہ راست ہم پر فرشتہ نازل ہو جائے، یا یہ کہنا کہ پروردگار عالم کو ہم دیکھ لیں، یہ بہت ہی تکبر کی بات ہے، اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کی بات ہے۔ یہ معمولی مقام نہیں ہے کہ کسی کو انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، یہ تو اہل جنت کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، یہ یہاں اس دنیا کے اندر اس طرح کی تمنائیں کر رہے ہیں اور آرزویں کر رہے ہیں، تو اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، بڑی خواہشات ہیں اور بڑی یعنی تمنائیں اور آرزویں ہیں، اور ان تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر ان کا غرور و تکبر۔ اصل بات کیا ہے، ہوگا کیا، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، فرشتوں کو دیکھیں گے یہ ضرور، ایک دن آئے گا جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن یہ اس دن دیکھیں گے فرشتوں کو کہ جب فرشتے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے اور جہنم میں دھکا دینے کے لیے ان کے سامنے آئیں گے، اس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یوم یرون الملائکۃ لا بشری، اس دن پھر ان کو فرشتوں کے دیکھنے سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے عذاب کے فرشتے ہوں گے، وہ تو جہنم کے نگران فرشتے ہوں گے، جہنم میں ڈالنے والے اور جہنم میں جھونکنے کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے ہوں گے، لہذا یہ بات ان کی پوری تو ہو جائے گی کہ فرشتے کو یہ اپنے سامنے دیکھ لیں گے، لیکن فرشتے کا جو دیکھنا ہوگا وہ کس کیفیت اور عالم میں ہوگا وہ بھی ان کو سمجھنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس عالم کی خبر نہیں ہے، اور نہ یہ اس عالم کے متعلق کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہتے ہیں، لہذا اس روز محشر کی کچھ کیفیات کو بیان کیا حق تعالی جل شانہ نے آیات مبارکہ 27، 28 اور 29 کے اندر، اور یہ بات بتلائی کہ اس دن کیفیت کیا ہوگی ان لوگوں کی۔ پہلی کیفیت تو یہ بتائی کہ آسمان کی کیفیت کیا ہوگی، کہ وہ ایسا زبردست قسم کا اتنا عظیم الشان دن ہوگا کہ یوم تشقق السماء بالغمام، کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ آج یہ آسمان جو ہمیں اتنا مضبوط محسوس ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورے کرۂ ارض کے اوپر تنا ہوا ہے، کوئی ستون نہیں ہے ایسا کہ جو اس کو سپورٹ دے رہا ہو، جو اس کو سہارا دے رہا ہو، لیکن یہی آسمان جس کو آج ہم بڑی مضبوط دیوار اور حفاظت سمجھ رہے ہیں، روز قیامت اللہ کے حکم سے یہ پھٹ جائے گا، اور اس طرح سے ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح سے اڑے گا جیسے بادل ایک دوسرے کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں، بادل کے ٹکڑے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو اس طرح سے یہ آسمان جو ہے یہ نکل جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے حکم کے سوا کسی کو مجال نہیں، یعنی دنیا میں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی یہ لوگ کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک بھی ٹھہرا، لیکن اس دن اللہ کے حکم کی نافرمانی کی مجال کسی میں نہیں ہوگی، کوئی اس بات کی استطاعت اور قوت و طاقت رکھتا ہی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے کسی کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا کہ جہنم میں جاؤ، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نہیں جہنم میں جا رہا، وہ یہ جہنم میں جانے پر مجبور ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بہرحال جہنم میں جھونکیں گے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو۔ اب ان لوگوں کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ کر تو کچھ سکتے نہیں، لہذا حسرت ہی حسرت ہوگی، اور اس حسرت کا ایک اظہار تو اس طرح ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا،
وہ جو فنا ہے وہ اس نے مجھے بھٹکایا، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس کی باتوں سے میں گمراہی کا شکار ہو گیا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا تو میں آج اس عذاب سے دوچار نہ ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس شخص نے مجھے اللہ کا یہ پیغام نصیحت آنے کے بعد بڑی گمراہی کا شکار کیا، بڑا بہلایا پھسلایا اور بڑی باتیں منائیں اور اس سے میں گمراہ ہو گیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے متعلق شکایت کریں گے، اللہ سے شکوہ کریں گے کہ ان لوگوں کو جس عذاب سے اور جس انجام سے آج دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار عالم یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے غافل ہو گئی تھی، قرآن سے یہ لوگ بالکل لاپرواہ ہو گئے تھے، نہ انہوں نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کی، نہ اس پیغام کو عام کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی، انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اور جب قرآن کو کوئی قوم چھوڑ دیتی ہے تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے، وہ اس انجام سے دوچار ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی جو پہلی حسرت ہے، اس پہلی حسرت کے اندر ہی یہ لوگ یہ کہیں گے، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اپنا راستہ رسول کے ساتھ بنا لیتا، کاش میں بجائے دوسروں کی صحبت اور ان کی دوستی کرنے کے اپنے رسول سے وابستہ ہو جاتا، اس کتاب سے اور صاحب کتاب سے وابستہ ہو جاتا تو آج اس انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ میدان حشر کے مزید مضامین بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف بہت مختصر اشارات فرمائے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین مقصود ہے۔ عاد و سمود کا بھی اشارہ ہوا، اور اصحاب الرس، اصحاب الرس، الرس کہتے ہیں کنویں کو، یہ اصحاب الرس کا ذکر یہاں صرف ایک مرتبہ پورے قرآن کریم میں آیا ہے۔ عاد و سمود کا ذکر تو بار بار آیا ہے، سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہم تفصیل سے عاد و سمود کا ذکر پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ اصحاب الرس کا مطلب کیا ہے اور یہ کون سی قوم ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کا علم نہیں ہو سکا، نہ قرآن کریم نے اس کی تفصیلات بتائیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے کوئی تفصیلات بتائیں۔ اتنا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کنواں ہوگا اور اس کنویں کے آس پاس کوئی بستی آباد ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب بستی آباد ہوتی ہے کسی جگہ پر تو وہ ایسی ہی جگہ پر آباد ہوتی ہے جہاں پانی کا ذریعہ ہو اور پانی حاصل کرنے کا کوئی آسان ذریعہ ہو، کوئی نہر ہو، کوئی دریا ہو، کوئی نہر کا کنارہ ہو، دریا کا کنارہ ہو، یا کوئی اس طرح کا کنواں ہو، چشمہ ہو، تو وہاں ظاہر ہے کہ ایک بستی آباد ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہاں ایک کنواں ہوگا اور اس کنویں کے ارد گرد ایک بستی اسی لیے آباد ہو گئی ہوگی کہ یہاں پانی کی سہولت ہے۔ اس بستی کی طرف بھی اللہ کا کوئی نہ کوئی رسول آیا ہوگا اور اس نے اللہ کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا ہوگا، لیکن اس قوم نے اسی طرح جیسے عاد و سمود نے اپنے انبیاء کا انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا، لہذا اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیے انبیاء علیہم السلام جب جب آتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کا قومیں انکار کرتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام پر یوں نہیں ہوتا کہ ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پوری قوم ایک دن میں اس کے اوپر ایمان لے آئی، بلکہ بڑی مشکل حالات سے انبیاء علیہم السلام کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ تفصیلات آپ کے سامنے کچھ آ رہی ہیں اور کچھ مزید آئیں گی، اور ان مشکل حالات میں صبر کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انبیاء علیہم السلام مبعوث کرتا ہے، آپ کو بھی مبعوث فرمایا۔ اسی طرح سے انبیاء علیہم السلام کا انکار ہوتا ہے، انبیاء علیہم السلام کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہاں تک کہ یوں لوگوں نے گستاخانہ کلمات اور اس قدر دریدہ دہنی کے کلمات کہے کہ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ یہی ملا تھا اللہ کو رسول بنا کر بھیجنے کے لیے،
یہ اس طرح کے کلمات اور اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ جن کو کہتے ہوئے ہم رکتے ہیں، اور جن کو کہتے ہوئے ہمیں یعنی یوں سمجھ لیجیے کپ کپاہٹ آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے متعلق ہم اس طرح کی بات نقل بھی کیسے کریں. یہ اس طرح کی باتیں، ایسے تمسخر کی اور مذاق اڑانے کی باتیں انبیاء علیہم السلام کے متعلق کرتے رہے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں انسان بنایا تھا اور انہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، انہیں احسن تقویم کے اندر پیدا کیا تھا، لیکن اپنی سوچ اور اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنے عقائد و نظریات اور اپنے گستاخانہ اس طرح کے کلمات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو صف انسانیت سے نکال کر جانوروں اور حیوانوں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کر دیا. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے. جانور کے اندر پھر کچھ نہ کچھ وفاداری ہوتی ہے، جانور کے اندر پھر کچھ نہ کچھ حق و باطل کی تمیز اور صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے. وہ وہی چیز کھاتا ہے جو اس کے لیے صحیح ہوتی ہے کھانے کے لیے، وہ ایسی چیز نہیں کھاتا جو اس کے لیے مضر ہو اور اس کے لیے مفید نہ ہو. تو ایسی صورتحال میں یہ لوگ، ان کی عقل و شعور، ان کی دانش، ان کا فہم، ان کی فراست سب کچھ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. بل ہم اضل سبیلا. اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ اپنی قدرت کی اور اپنی الوہیت اور خالقیت کی کچھ دلائل اور اس کی کچھ نشانیاں بیان فرماتا ہے. فرماتا ہے الم تر الی ربک کیف مد الظل، کہ تم نے زمین کے اوپر نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سائے کو لمبا کر دیتا ہے. مد کہتے ہیں کسی چیز کو لمبا کرنا، جیسے ہم تلاوت کے اندر کہتے ہیں یہاں مد ہے، اسے کھینچنا ہے، تو مد کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کھینچ کر لمبا کرنے. جب شام کا وقت ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو سائے لمبے ہو جاتے ہیں، چیزوں کے سائے لمبے ہو جاتے ہیں. تو وہ سایہ کہ جو دوپہر کے وقت عین سورج کے نصف النہار کے وقت بالکل مختصر سا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، چند گھنٹوں بعد جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو وہی سایہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے آخر؟ یہ اس سائے کو کیسے لمبا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ سورج کا اور چاند کا معاملہ ہے، زمین کا اور سورج کا معاملہ ہے کہ جن جن علاقوں کے اندر سورج کے غروب کا وقت قریب آتا جائے گا وہاں سائے لمبے ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ سورج غائب ہو جائے گا، غروب ہو جائے گا اور سائے بھی غائب ہو جائیں گے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں یہ ساری چیزیں. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا. تمہارے لیے دن کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا کہ دن کو تم نکلتے ہو، اپنے مشاغل میں مصروف ہوتے ہو، مشاغل میں مصروف ہو کر، کاروبار زندگی میں مصروف ہو کر تم اپنے لیے منفعت اور فائدے حاصل کرتے ہو. والنوم سباتا، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے آرام کے لیے، تمہاری راحت کے لیے، نیند کے لیے اللہ نے بنایا. یہ وجعل النہار نشورا، اور دن کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ اور زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق تلاش کرو اور اسے حاصل کرو. وہو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور وہی معبود برحق ہے کہ اس کی قدرت کی یہ نشانی بھی ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا بشرم بین یدی، کہ ہوا جب چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، بادل آتے ہیں، تو اس ٹھنڈی ہوا کو اور بادل کو دیکھ کر اور محسوس کر کے ہم کہتے ہیں شاید بارش ہونے والی ہے، اب موسم اچھا ہو جائے گا، موسم میں ٹھنڈک آ جائے گی، پانی آ جائے گا، زمین کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی. یہ ہم ایک بشارت اور خوشخبری محسوس کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، تو یہ ٹھنڈی ہوائیں اللہ کی طرف سے چلتی ہیں اور یہ ایک خوشخبری لے کر آ رہی ہوتی ہیں. اور خوشخبری کس کی لے کر آ رہی ہوتی ہیں؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ایک پاکیزہ پانی آسمان سے اترتا ہے، اس پاکیزہ پانی کی خوشخبری یہ لے کر آتی ہیں. اس پاکیزہ پانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، کہ یہ پانی جب زمین پر پڑتا ہے، وہ زمین جو مردہ تھی، جس میں کوئی پیداوار نہیں ہو رہی تھی، جس میں کوئی چیز اگ نہیں رہی تھی، اس زمین کے اندر، اس مردہ زمین کے اندر حیات کے اور زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. وہ رویدگی جو ہے وہ زندگی کے آثار میں سے ہے. دیکھیے، ہم مثال کے طور پر ہم اپنے متعلق یہ بات دیکھتے ہیں، ہمارے سر کے بال بڑھتے ہیں، ہمارے ناخن بڑھتے ہیں، یہ ہماری زندگی کی علامت ہے.
جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، تو وفات کے بعد چند گھنٹے تو اس کے بال یا ناخن اور بڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد اس کے ناخن بڑھنا یا اس کے بال بڑھنا بند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی جسم میں اب زندگی نہیں رہی۔ تو رویدگی کا ہونا، کسی چیز کا بڑھنا اور اس میں اضافہ ہونا، یہ زندگی کی علامت ہے۔ جیسے مرنے کے بعد قد نہیں بڑھتا، اسی طرح مرنے کے بعد بال بھی نہیں بڑھتے، ناخن بھی نہیں بڑھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین جو مردہ ہے، اس مردے میں کوئی رویدگی کے آثار نہیں تھے، لیکن جب پانی پڑا تو اس پانی کی وجہ سے اس کے اندر رویدگی کے آثار ہو گئے، اس میں پودے اگنے لگے، اس میں کھیت و کھلیان اگنے لگے۔ یہ زندگی کے آثار ہیں جو اس زمین کے اندر پیدا ہوئے۔ اور یہ زندگی کے آثار اس طرح بھی ہیں کہ انہی چیزوں سے تو پھر انسانی زندگی بھی وابستہ ہے، اور انہی چیزوں سے جانوروں کی اور حیوانوں کی زندگی بھی وابستہ ہے۔ انسانوں کے لیے بھی خوراک زمین سے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتا ہے، اور جانوروں کی جو خوراک ہے، گھاس ہے، پتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی زمین سے اگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی کا سامان کہاں سے اگاتا ہے؟ اس چیز سے اگاتا ہے جو زمین ہے، اور زمین مردہ ہے، اس کے اندر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آثار پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صفات کو بیان کرنے سے پہلے اپنی خالقیت، اپنی الوہیت اور اپنی عبودیت کے مظاہر کو ذکر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کے اندر رنگا رنگی پھیلائی ہے، یہ جو کائنات کے اندر دن اور رات کا اختلاف ہے اور بدلنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ اور وہ آزمائش اور امتحان کس چیز کا ہے؟ کہ دیکھیں کون بندہ ہے کہ جو اس سے سبق حاصل کرتا ہے، کون بندہ ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کون بندہ ہے جو ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ جو بندے ان چیزوں کو دیکھ کر، اللہ کی قدرت کے اور خالقیت کے ان مناظر کو دیکھ کر، رات اور دن کی اس تبدیلیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عباد الرحمن کے مبارک عنوان سے یاد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیات مبارکہ 62 سے لے کر 74 تک کل 12 صفات بیان کرتا ہے ان عباد الرحمن کی۔ اور وہ 12 صفات کیا ہیں؟ کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ پہلی صفت ان اللہ کے نیک بندوں کی یہ ہے کہ یہ زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، یعنی ان کی چال ڈھال میں ایک نرمی آپ کو نظر آئے گی، ان کے چال چلن میں آپ کو ایک نرمی نظر آئے گی، ان کی عادت اور مزاج میں نرمی نظر آئے گی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے، ان سے بیکار کی باتیں کرتا ہے، تو یہ قالو سلامہ، اس کو جھڑکنے، ڈانٹنے، ڈپٹنے یا اس کو گالیاں دینے یا اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے سلامتی کے ساتھ اور سلام کہہ کر اسے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری صفت بیان کی گئی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ راتوں کو سو کر نہیں گزارتے، بلکہ ان کی راتیں گزرتی ہیں اس کیفیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ ان کی تیسری صفت بیان کی گئی۔ چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی جب یہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں تو راتوں کی عبادت کے اوپر یہ کوئی فخر اور غرور و تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہو جاتے، یہ یوں نہیں سمجھنے لگتے کہ ہم تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہمیں تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عبادت کی، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سے کچھ مانگنے کی۔ نہیں، ساتھ ساتھ یہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار عالم ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا، ہمیں عذاب جہنم کے اندر مبتلا نہ کر دینا، ان عذابہا کان غراما، وہ تو بہت ہی سخت عذاب ہے، بہت ہی تباہ کرنے والا اور ہلاک کر دینے والا عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، ہمیں اس عذاب سے جو ہے محفوظ رکھنا۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جس کے لیے آپ آگ کا فیصلہ اور جہنم کا فیصلہ کر لیں۔ یہ چوتھی صفت بیان کی گئی۔
پانچویں صفت یہ بیان کی گئی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب خرچ کا معاملہ آتا ہے اور مالی معاملات لین دین کا آتا ہے تو ان کا ایک بڑا متوازن اور معتدل طریقہ ہوتا ہے، اور وہ متوازن اور معتدل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نہ یہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ یہ بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک معتدل اور متوازن راستہ ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے خرچ میں اور گھر کے اقتصادی معاملات میں معتدل ہو جاتا ہے، اعتدال کی راہ اختیار کر لیتا ہے، وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوتا۔ یہی معتدل رہنا خرچ کے معاملے میں یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ چھٹی صفت یہ بیان فرمائی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ یہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کو جب پکارتے ہیں تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ ساتویں صفت یہ بیان فرمائی کہ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کہ جس جان کے قتل کو اور جان لینے کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق۔ ہاں، اگر اللہ نے ہی کسی کی جان لینے کی اجازت دی ہے کسی سزا کے طور پر، کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی اس ایسے جرم کا مرتکب ہے کہ جس جرم کے اوپر اللہ کی طرف سے سزائے موت ہوتی ہے تو اور بات ہے، وگرنہ یہ کسی کی جان یوں بے وجہ نہیں لیتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ آٹھویں صفت یہ بیان کی گئی کہ وَلَا يَزْنُونَ، زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، یہ زنا سے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں ہر قسم کی فحاشی اور بے حیائی سے۔ یہ 8 صفات ان کی بیان کی گئی، اور 9ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہ دینا یہ بھی ان کی ایک خصوصیت ہے۔ 10ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی لغو بات کو دیکھتے ہیں تو بڑے اعزاز کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ اس کے اوپر اس سے گزر جاتے ہیں، اس میں مبتلا نہیں ہوتے، اس میں اس طرح مبتلا نہیں ہوتے کہ اس میں خود بھی انوالو ہو جائیں، خود بھی مبتلا ہو جائیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، 11ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے، دل اتنے نرم ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جائیں تو یہ گونگے بہرے نہیں ہو جاتے، بالکل بے حس نہیں ہو جاتے، اللہ کی آیات کو غور سے سنتے ہیں، اللہ کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں نہیں ہوتا کہ اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی رہیں اور ان کے عمل میں کوئی فرق نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ 12 خصوصیات اور 12 صفات بیان کی گئیں، اور یہ بتلایا گیا کہ یہ 12 صفات کے جو حامل ہوں گے یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت میں بڑے خوبصورت کمرے اور بڑے خوبصورت محلات اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ ان مضامین کے اوپر سورۃ الفرقان کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے، سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الشعراء مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 26ویں سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کتاب مبین کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور محسوس یوں ہوتا ہے، بعض روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جس زمانے میں اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ فرمائشی معجزات لے کر آئے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیے، ہمیں یہ معجزہ دکھائیے۔ تو ایسے موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ بتلایا گیا اس سورہ مبارکہ میں کہ دیکھو جن فرمائشی معجزات کا تم مطالبہ کر رہے ہو اور جن کی فرمائش کر رہے ہو، ان سے پہلے تم اس کتاب مبین کو تو دیکھو، اس کی تعبیرات اور اس کی عبارتیں تو دیکھو، اس کے جو واقعات اس میں بیان ہو رہے ہیں ان واقعات کو اوپر تو غور کرو، فکر کرو۔ جو صاحب قرآن ہے، جو شخص اور جو ہستی اس قرآن کو تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس ہستی کی زندگی کو اور اس کی سیرت مطہرہ کو اور طیبہ کو تو دیکھو۔ یہ قرآن بھی ایک معجزہ ہے اللہ کا، اور یہ صاحب قرآن اور صاحب قرآن کی زندگی بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ معجزات تو پہلے مان لو، ان معجزات کو تو پہلے تسلیم کر لو۔ کہاں تم کن باتوں اور کن گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہو اور اپنی طرف سے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کے مطالبے پر وہ معجزات دکھا بھی دیے جائیں اور سامنے بھی آ جائیں
تب بھی یہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اب مضمون کا آغاز ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ یہ کتاب مبین ہے اور اس کتاب مبین کی یہ آیات ہیں۔ ذرا اس کتاب مبین پر غور کرو، اس کتاب مبین کی فصاحت و بلاغت پر غور کرو، اس کے معجزانہ کلام اور اس کی ترتیب اور حسن ترتیب کے اوپر غور کرو۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ تمہارے اوپر براہ راست نازل ہو جاتا تمہاری گردنیں ٹوٹ جاتی، تم اس کے بوجھ کو، اس کی تجلی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس کی تجلی کو اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتے جس طرح اس کی تجلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے لیے نبوت اور رسالت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک بڑے مضبوط کردار کی اور بڑے مضبوط سیرت کی ضرورت ہے۔ وہ مضبوط کردار اور وہ مضبوط سیرت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو نقل کر رہے ہیں، اور یہ آیات مبارکہ 10 سے لے کر 68 تک یہ واقعہ چل رہا ہے، اور اس واقعے کو ایک اور انداز کے ساتھ اور ایک نئے اسلوب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور نئے اسلوب کے ساتھ ساتھ اس میں واقعے کے وہ اجزاء بیان کیے جا رہے ہیں جو ابھی تک پہلے بیان نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، اور اس میں اس واقعے کے اس جز کو ذکر کیا گیا کہ جس جز میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بیان کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں پہنچنے کا حکم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، معجزات دکھلائے، پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ وہ اجزاء تو بیان کیے گئے۔ کچھ بچپن کا واقعہ کسی حد تک گزشتہ صورتوں میں سے کسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اور ایک اور اس کا پہلو، یا یوں کہیے کہ ایک اور حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ کیا سامنے آتا ہے کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار فرعون میں پہنچے تو فرعون نے کہا کہ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ۔ تم تو وہی نہیں ہو جس نے ہمارے ہاں بچپن اپنا گزارا ہے اور کچھ عرصہ تم ہمارے ساتھ رہے ہو، اور وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ایک حرکت بھی تم نے کی تھی، وہ حرکت کیا ہوئی تھی وہ آگے آ رہی ہے۔ ایک حرکت بھی تم نے کی تھی اور پھر تم غائب ہو گئے تھے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا کہ ہاں ایک غلطی میرے سے ہو گئی تھی، میں ناواقف تھا۔ یعنی ناواقف ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح سے اس کا انجام کیا ہوگا، یہ میرے ایک مکے سے یہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ اور ناواقفیت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس فعل کے قبیح ہونے کی اور اس کی قباحت کا علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر میں یہاں سے فرار ہو گیا، یہاں سے بھاگ گیا اس ڈر سے کہ حالانکہ میں نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم لوگ مجھے سخت سزا دو گے، مار دو گے، اس لیے میں یہاں سے چلا گیا۔ پھر اللہ نے مجھے یہ حکمت عطا کی، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور نبی بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم جو ہے وہ اب اللہ کا پیغام، اللہ کے الوہیت، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والے ہو۔ قال فرعون وما رب العالمین۔ یہ جو پہلو ہے یہ اب تک نہیں آیا تھا کہ یہ جو فرعون کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں فرعون یہ سوال کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارا رب العالمین کون ہے، تمہارا اس رب العالمین کا تعارف تو کراؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تعارف کراتے ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ میرا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں کا بھی پروردگار ہے اور زمین کا بھی پروردگار ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کا پروردگار ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہارے اندر یقین ہو۔ قال لمن حولہ ولا تستمعون۔ تو اپنے ارد گرد لوگوں، درباریوں سے فرعون نے کہا ذرا تم سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے یہ؟ یعنی میرے علاوہ کسی اور پروردگار کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس پروردگار کی حاکمیت اور حکومت
زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوقات پر ہے، وہ پروردگار مشرق کا بھی ہے، وہ پروردگار مغرب کا بھی ہے۔ یہ سن کر فرعون جو تھا یہ بہت ہی برگشتہ ہوا، اور وہ تو اس بات کا دعوے دار تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہی پروردگار ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبوت کی دلیل مانگی، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ ایک پھنکارتا ہوا اژدہا بن گئی، ہاتھ گریبان میں ڈالا اور نکالا تو وہ روشن ہو کر اور چمکدار ہو کر نکلا۔ تو قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہنے لگا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، بڑا ماہر جادوگر ہے، جادو کے علم کا اسے خوب علم ہے اور اس سے خوب واقف ہے یہ فن سے، لہذا سارے جادوگروں کو جمع کرو۔ اور وہی واقعہ پھر آگے نقل کیا گیا کہ جو اس سے پہلے بھی نقل کیا گیا کہ جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور ان پر ایمان لے آئے۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا گیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ یہ واقعہ بھی اس کے کچھ حصے اور کچھ اجزاء گزشتہ صورتوں میں گزر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ آخر آپ کس چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آزمائش اور بڑا امتحان تھا کہ اپنے والد کی عقیدے اور نظریے کے سے اختلاف بھی کرنا ہے، اس کو رد بھی کرنا ہے، لیکن جو والد کا ادب و احترام ہے اس والد کے ادب و احترام کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، ان کی شان میں کوئی ایسی گستاخی اور بے ادبی بھی نہیں کرنی کہ جو والد کی اعزاز و اکرام کے خلاف ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ پیغام حق بھی انہیں دینا ہے، لیکن جو والد کا ادب و احترام ہے اس ادب و احترام کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، اور اس امتحان سے بڑی کامیابی سے گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ بات بتلائی گئی کہ یہ نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اسی سے ڈرو۔ چوتھا واقعہ اور چوتھا قصہ قوم عاد کا بیان کیا گیا، پھر قوم سمود کا واقعہ پانچواں قصہ بیان کیا گیا، چھٹا واقعہ قوم لوط کا بیان کیا گیا، اور ان تمام واقعات میں کچھ باتیں ہیں، ساتواں واقعہ اصحاب الایکہ کا بیان کیا گیا۔ ان تمام واقعات میں کچھ چیزیں ہیں جو قدر مشترک کے طور پر نظر آ رہی ہیں۔ پہلی جو قدر مشترک ہے وہ ایک تو یہ کہ ہر واقعے کا آغاز کذبہ کے لفظ سے ہو رہا ہے کہ اصحاب الایکہ نے اپنے نبی کا انکار کیا، قوم لوط نے اپنے نبی کا انکار کیا، قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے جو مختلف انبیاء علیہم السلام آئے، ان انبیاء علیہم السلام نے اپنے قوم کے سامنے بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی، بڑی طویل جد و جہد کی، اور اس طویل جد و جہد کے نتیجے میں بھی قوم کے زیادہ تر افراد نے ان نبی کا انکار ہی کیا، ان کی شان میں گستاخیاں ہی کی ہیں۔ لہذا لیکن ان انبیاء علیہم السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صبر کو ہاتھ سے پکڑے رکھا، اور صبر سے وہ تمام مشکلات، وہ تمام صعوبتیں جھیلتے رہے، نہ اللہ کے راستے پر بلانے اور اس کو دعوت دینے کا راستہ جو ہے وہ چھوڑا، وہ بھی مسلسل اس کے اوپر قائم رہے، باوجود اس کے کہ قوم کا جو رد عمل ہوتا تھا وہ بڑا مایوس کن ہوتا تھا۔ یہ گویا دعوت دین دینے والے کے لیے ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ دعوت دین دینے والا اسی طرح ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ اسے دعوت دین دینی چاہیے۔ وہ اس بات کو نہ دیکھے، یہ جانچ پڑتال نہ کرتا رہے کہ رد عمل کیا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، مثبت ہو رہا ہے، منفی ہو رہا ہے، اگر مثبت ہو رہا ہے تو میں آگے چلوں ورنہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ اسے دعوت دین کے طریقہ کار میں تو تبدیلی کی گنجائش موجود ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بھئی مثبت رد عمل نہیں ہو رہا تو میں ذرا اپنا طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل کر کے دیکھوں، یوں بات نہیں یوں بات کر کے دیکھوں، ڈرانے کے بجائے حکمت سے اور بشارت اور خوشخبری سے دیکھوں قوم ادھر کو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اسی طرح اسالیب میں ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ کا کوئی بھی نبی یوں نہیں ہوا کہ قوم کے اس طرح کے رد عمل سے گھبرا کر دعوت دین کے کام سے رک گیا ہو، یا قوم کی طرف سے کوئی لالچ اور حرص و طمع اسے دیا گیا ہو، کوئی آفر اور کوئی پیشکش کی گئی ہو اور وہ اس پیشکش کو قبول کر کے اس دعوت دین کے کام سے رک گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔
ایک تو قدر مشترک یہ بات ہے۔ دوسری قدر مشترک یہاں ان واقعات میں یہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے جو پہلا پیغام دیا وہ کیا دیا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے، میری عبادت نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ مجھے معبود نہیں بنانا، مجھے اللہ اور خدا نہیں بنانا، مجھے اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کو اپنا معبود بنانا ہے، لیکن اطاعت میری کرنی ہے۔ میرا نمونہ، میرا عمل تمہارے لیے نمونہ ہوگا۔ عبادت وہی عبادت کہلائے گی جو میرے طریقے کے مطابق ہوگی، میرے اطاعت اور فرما برداری کے طور پر ہوگی۔ جہاں تم میری اطاعت سے نکل جاؤ گے پھر وہ عبادت نہیں ہے، اگر تم اپنے طریقے پر۔ یہ دوسرا وہ مشترک نقطہ ہے جو ہمیں ان تمام واقعات کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اور تیسرا جو مشترک نقطہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ہر نبی نے یہ بات بھی کہی کہ ما اسألکم علیہ من اجر، اللہ کے دین کا پیغام ہم تمہیں دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس بلانے میں ہماری کوئی دنیاوی منفعت یا کوئی غرض و غایت نہیں ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہم تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم اس کا کوئی معاوضہ، حالانکہ جس چیز کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں اس میں تمہارے لیے اتنا اطمینان اور سکون ہے، اتنی عافیت ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر معاوضہ طلب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہی ہوتا ہے نا، ایک انسان دوسرے انسان کی کوئی خدمت کرتا ہے، اس کو کوئی آرام پہنچاتا ہے، ایک معالج علاج کرتا ہے، ایک حکیم طبیب ڈاکٹر علاج کرتا ہے، اس سے مریض کو آرام ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، ڈاکٹر یا طبیب اپنی فیس لے لیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں جو علاج تمہارا کر رہا ہوں، میں اس علاج کی تمہارے سے کوئی فیس نہیں لے رہا، میں اس علاج کے اوپر تمہارے سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کر رہا، میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ چنانچہ یہ بات بھی گویا ایک مشترک نقطے کے طور پر ہمیں ان تمام واقعات کے اندر نظر آتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ سورہ شعراء کے مضامین کو مکمل کرتے ہوئے قرآن حکیم کی حقانیت کو اور اس کی تعبیرات کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے آپ اس کو یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شعر ہیں، یہ اشعار ہیں، اس لیے کہ اشعار کے لیے جن جن باتوں کا ہونا ضروری ہے وہ اس میں نہیں ہے، جو وزن اور قافیہ وہ نہیں ہے، لیکن خالصتاً یہ نثر بھی نہیں ہے۔ یہ نظم اور نثر کے درمیان ایسا کلام ہے کہ کہیں کہیں آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں نغمائیت اور نظمیت نظر آتی ہے، شعری اور وزنی اور قافیہ بندی نظر آتی ہے، اور کہیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اس کے اندر قافیہ بندی نہیں ہے، یہ ایک نثری کلام ہے جو تسلسل کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ نہ اللہ تعالیٰ شاعر ہے، نہ اللہ کا نبی شاعر ہے، نہ اللہ کے نبی کو اللہ نے شعر سکھایا ہے، اور نہ اللہ کا نبی شعر و شاعری کے مناسب ہے۔ شعر و شاعری کرنا یہ اللہ کے نبی کے شایع نشان نہیں ہے۔ شاعر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اچھے لوگ ان کے پیچھے نہیں ہوتے۔ عام طور پر جو شعراء کا طریقہ ہوتا ہے فی کل واد یہیمون، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، انہم یقولون ما لا یفعلون، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ یہ شعراء کا عام طور پر طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ شعراء بھی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے۔ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت کعب ابن مالک، یہ بھی شعراء تھے، لیکن یہ وہ شعراء تھے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ ہماری تاریخ میں، امت مسلمہ کی تاریخ میں آپ کو ایسے بہت سے شعراء ملیں گے کہ جنہوں نے ایمان و عمل صالح کو ترویج دیا، اپنے اشعار میں ایک صحیح فکر کو ہمارے سامنے رکھا۔ وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ اس قاعدے کے اندر، اس ضابطے کے اندر نہیں آتے، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، اور محض اس وجہ سے کہ وہ شاعری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے دوچار کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی شاعری کو قبول کیا جائے گا، اور ان کی شاعری کو ایک اچھے انجام کے طور پر، ظاہر ہے کہ جو اصلاحی شاعری ہوگی، اصلاح کرنے والی ہوگی، لوگوں کی زندگیاں سنوارنے والی اور بنانے والی ہوگی، اس شاعری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور ہماری اردو ادب کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اردو ادب کی تاریخ ہمارے ایسے شعراء سے مزین ہے، اور ایسے شعراء کے وجود سے مزین ہے
کہ جو ان صفات پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں یہ شعراء، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان صفات پر پورے اترنے والے شعراء ہماری صفوں کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النمل مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور اس کی 1 سے لے کر 59 تک آیات مبارکہ 19ویں پارے میں ہیں، اور 60ویں آیت سے 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النمل میں بھی حق تعالی جل شانہ نے قرآن حکیم کی حقانیت کو بیان کیا، اور کچھ واقعات گزشتہ امتوں کے اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے بیان کیے، اور وہ اسی ضمن میں بیان کیے کہ اس سے قرآن حکیم کی حقانیت بھی ثابت ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی نبوت کی حقانیت۔ چنانچہ آغاز ہوتا ہے اس بات سے کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ ہم آپ کے اوپر ایک حکیم و علیم ذات کی جانب سے قرآن کریم القاء فرما رہے ہیں، قرآن کریم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کے قلب اثر پر وہ قرآن کریم محفوظ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم آپ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب اثر پر اس کو نازل فرما رہا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یہاں نقل کیا گیا، اور وہ واقعہ وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر، جانوروں کی، پرندوں کی بولی سکھائی تھی۔ وہ جانوروں کی آپس میں جو گفتگو ہوتی تھی اس گفتگو کو سن لیتے تھے اور سمجھ لیتے تھے۔ چنانچہ یہی بات ہوئی کہ حضرت سلیمان کا لشکر جا رہا تھا، ایک وادی سے گزر رہا تھا، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، وہاں چیونٹیوں کی بہت بڑی بہتات تھی، بہت زیادہ چیونٹیاں تھیں۔ تو ان کی جو ملکہ تھی، چیونٹیوں کی جو قائد تھی، انہوں نے اس چیونٹیوں کے قائد نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور تم ان کے لشکر کے، ان کے جانوروں کے، ان کے اونٹوں اور ہاتھیوں کے پاؤں میں روندی جاؤ، اور انہیں بیچاروں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے پاؤں میں کتنی چیونٹیاں روندی گئیں اور ہلاک ہو گئیں۔ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جان بوجھ کر تو تمہیں ہلاک نہیں کرے گا، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ غیر شعوری طور پر تم ان کے لشکر کے پاؤں میں آ جاؤ اور ہلاک ہو جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی اس گفتگو کو سن لیا اور سمجھ لیا، فتبسم ضاحکا، تو حضرت سلیمان مسکرائے، اور ذرا سا زیادہ مسکرائے۔ یعنی تبسم سے آگے ایک درجہ ہوتا ہے ضحک کا، جسے ہم ہنسی کہتے ہیں، کہ یعنی اس طرح مسکرائے کہ وہ ہنسی کے قریب تھا اور ہنسی کے ساتھ تھا، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے پروردگار عالم، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی۔ اس صلاحیت سے ہر ایک مزین نہیں ہے، ہر ایک کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جانوروں کی اور کیڑوں مکوڑوں کی اور پرندوں کی بات سمجھ سکے۔ یہ صلاحیت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں تیری رحمت چاہتا ہوں کہ تو اپنی رحمت میں مجھے داخل کر لے، اور اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل کر لے۔ اس سے گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان کو اللہ کی نعمت ملے، اللہ کا وہ شکر ادا کرے، اور یہی بات کہے کہ اے اللہ، اس نعمت کے ذریعے سے میری صالحیت میں اور اضافہ کرنا، اور مجھے صالح بندوں ہی میں شامل رکھنا۔ چنانچہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک پرندہ تھا ہدہد، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رہتا تھا۔ اچانک وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا، وتفقد الطیر۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ بھئی وہ ہدہد تھا، یہاں اکثر ہوتا تھا ہمارے دربار میں، وہ کدھر غائب ہو گیا؟ کچھ عرصے کے بعد وہ ہدہد جو تھا وہ سامنے آیا۔ تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ بھئی تو کدھر غائب تھا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں جو چیز میں دیکھ کر آیا ہوں، کہ میں ایک قوم کے پاس گیا، ان کی ملکہ ایک خاتون ہے، وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ ڈیوٹی لگائی، ایک خط لکھا اس ملکہ سبا کے نام، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آغاز کیا تھا قرآن کریم کا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو ہر سورہ مبارکہ سوائے سورہ توبہ کے آغاز میں آتی ہے،
اور ایک یہ سورت کے درمیان آتی ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کا ذکر ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کو دعوت دی۔ چنانچہ وہ ملکہ آئی، پہلے اس نے اپنے درباریوں سے مشورے کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آمد سے پہلے اس کا جو تخت تھا وہ منگوا لیا، اور وہ منگوایا اس طریقے سے کہ ایک پانی کا تالاب تھا، اور اس تالاب کے اوپر شیشہ رکھ کے اس کے اوپر وہ تخت رکھ دیا، اور اس تخت کے قریب جب وہ ملکہ پہنچی تو ایک دم پریشان ہو گئی کہ یہ میرا تخت کہاں سے آ گیا یہاں۔ اور جب اس نے اس شیشے کو دیکھا اور شیشے کے نیچے پانی تھا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ اس میں جانے لگی تو کپڑے اوپر اٹھا لیے کہ پانی میں سے میرے کپڑے نہ خراب ہو جائیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارات کیے گئے، اور ان اشارات کے ساتھ حق تعالی جل شانہ 19ویں پارے کے مضامین کا اختتام اس آیت مبارکہ پر کرتے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہہ دیجئے آپ کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چنا ہے۔ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کیا جن لوگوں کو یہ شریک کر ٹھہراتے ہیں اللہ کی ذات میں وہ بہتر ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرائے جائیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کی مزید تفصیلات ہمیں 20ویں پارے کی ابتدائی آیات میں کچھ مزید سوالات کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی، جو انشاءاللہ 20ویں پارے کے مضامین کے ضمن میں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ